إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد وقال قرينه هذا ما لدي عتيد القيا في جهنم كل كفار عنيد مناع للخير معتد مريب الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون ہر قسم کی تعریف بزرگی اور بڑائی اس اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے جس نے اس ساری کائنات کو پیدا کیا درود اور سلام ہو رحمت للعالمین خاتم النبیین محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر جنہوں نے اپنی امت کو مل جل کر رہنے کی تعلیم دی صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین تابعین تابعین تمام مؤمن مرد اور عورتوں پر اللہ کی رحمت اور اس کی سلامتی ہو آمین محترم بزرگوں نوجوانوں عزیز بچوں اور قابل احترام میری ماں اور بہنوں اسلام دین رحمت ہے دین اسلام کی ہر تعلیم امت کے لیے باعث نعمت باعث رحمت اور باعث خیر و برکت ہے اسلامی تعلیمات کو اپنانے سے زندگی سنورتی ہے اسلامی تعلیمات کو اپنانے سے مسائل کا خاتمہ ہوتا ہے اسلامی تعلیمات کو اپنانے سے انفرادی اجتماعی معاشرتی سیاسی اقتصادی مسائل حل ہوتے ہیں
ملکی سطح پر ہو یا عالمی پیمانے پر، چھوٹا مسئلہ ہو یا بڑا مسئلہ، مسئلے کا تعلق انفرادی زندگی سے ہو یا اجتماعی زندگی سے، مسئلے کا تعلق مرد سے ہو یا عورت سے، مسئلے کا تعلق بچوں سے ہو یا بڑھوں سے، آپ نے اگر اسلامی تعلیمات کو زندگی سے جوڑا، اللہ کی قسم سارے مسائل حل ہوں گے، پرسکون زندگی کی شروعات ہوتی ہے۔ اس مختصر سی تمہید کے بعد آج ایک ایسا مسئلہ جس مسئلے کو لے کر امت کا ایک بڑا طبقہ پریشان نظر آتا ہے، بہت سوں کی تمنا ہے، بہت سوں کا یہ ارمان ہے کہ یہ مسئلہ حل ہو جائے، اس مسئلے پر ایک حد تک قابو پا جائیں، لیکن مسئلہ قابو میں آنا بہت مشکل نظر آ رہا ہے۔ اور یہ مسئلہ ایسا امت مسلمہ کہ جس طبقے پر بھی ہم نظر ڈالتے ہیں، جس جماعت پر بھی ہم نظر ڈالتے ہیں، جس سوسائٹی پر بھی ہماری نظر پڑتی ہے، جس گلی اور محلے میں بھی ہم دیکھتے ہیں، اس مسئلے میں امت کی ایک بڑی تعداد ناکام نظر آتی ہے۔ وہ مسئلہ کیا ہے؟ وہ مسئلہ مل جل کر رہنے کا ہے۔ جب بات کریں مل جل کر رہنے کی تو بہت سارے لوگ سمجھتے ہیں کہ مولانا مل جل کر رہنا یہ بہت مشکل ہے، امت میں اتحاد قائم ہو نہیں سکتا۔ پہلے سے ہم نے اپنے ذہن کو اس قدر منفی بنا لیا، اگر کوئی ملنا بھی چاہے یہ منفی سوچ بہت بڑی رکاوٹ بن جاتی ہے۔ اور قرآن مجید کی تعلیمات کو پڑھیے گا آپ، قرآن مجید کی ایک ایک تعلیم میں آپ کو اتحاد و اتفاق کے حوالے سے بہترین اسباق ہمیں نظر آتے ہیں۔ اگر یہ کہیں کہ مل جل کر رہنا مشکل ہے تو اللہ کے نبی نے مہاجر اور انصار کے دلوں کو جوڑا کیسے؟ اگر یہ کہیں کہ اتحاد و اتفاق اس امت میں قائم رہنا بہت مشکل ہے تو اسلاف کی زندگی پڑھیے گا، صحابہ، تابعین، اتباع التابعین، نیک لوگوں کی سیرت پڑھیے گا، ان کے مسائل ہزار اختلافی مسائل، لیکن ان کے دل بڑے پاک تھے، ان کے دل بڑے نیک تھے، ان کے دل ایک دوسرے سے بڑے قریب تھے۔ ہزار مسائل صحیح، لیکن وہ ایک دوسرے کا احترام کیا کرتے تھے، ایک دوسرے کی قدر کیا کرتے تھے، ایک دوسرے سے فائدہ اٹھانے کی بھرپور کوشش کیا کرتے تھے، جس کا اثر یہ ہوا کہ غیر مسلموں کے سامنے اسلام کا ایک اچھا انٹروڈکشن مسلمانوں نے اس حسن اخلاق اور اجتماعیت کے ذریعے مسلمانوں نے غیر مسلموں کے سامنے اسلام کی صحیح تصویر پیش کرنے کی کوشش کی۔ ہماری صفوں میں جو پھوٹ ہے، امت جس انتشار کا شکار ہے، امت جن اختلافات میں مبتلا ہے، معاف کیجئے گا کہ اختلافات سے بڑھ کر اگر ایک کلمہ مجھے کہنے کی اجازت دے، یہ امت اختلاف سے کہیں زیادہ مخالفت میں مبتلا ہے۔ اختلاف جہاں ہوتا ہے وہاں احترام باقی رہتا ہے، اختلاف جہاں ہوتا ہے وہاں خیر خواہی باقی رہتی ہے، اختلاف جہاں ہوتا ہے وہاں سامنے والے کے جذبات کی ویلیو اور اس کی قدر کی جاتی ہے، اور جہاں مخالفت ہوتی ہے وہاں انسان خود غرض ثابت ہوتا ہے، جہاں مخالفت ہوتی ہے وہاں سامنے والے کے جذبات کی کوئی قدر نہیں ہوتی، اور جہاں مخالفت ہوتی ہے وہاں پر نفرتوں کی دیوار حائل ہوتی ہے، اور جہاں مخالفت ہوتی ہے وہاں خیر خواہی کا جذبہ مٹتا ہے اور ختم ہوتا ہے۔ آپ دیکھ لیجئے گا ہمارے اختلافات کیسے، کیا اختلافات کو ہم نے اختلاف کے دائرے میں رکھا؟ معاف کیجئے گا کہ نہیں، اختلاف کو ہم نے اختلاف کے سرکل میں، اختلاف کے دائرے میں رکھا نہیں، بلکہ ہم نے اسے مخالفت کا رخ دے دیا، مخالفت کا سمت ہم نے اس اختلاف کو موڑ دیا۔ نتیجے میں اختلاف کرنے والے خیر خواہ نظر نہیں آتے، اختلاف کرنے والے سامنے والے کے جذبات کو سمجھتے نہیں، نتیجے میں آئے دن ہمارے اختلافات بڑھ رہے ہیں۔ دوستو، سیرت کا مطالعہ کیجئے گا،
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لانے سے پہلے ہم میں سے ہر ایک جانتا ہے کہ عرب دنیا کی حالت کیا تھی. اگر جس کو سیرت کے حوالے سے تھوڑی معلومات بھی صحیح، وہ ضرور اس بات سے واقف ہوگا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لانے سے پہلے عرب دنیا کی جو سب سے بڑی خرابی تھی وہ اختلاف و انتشار، لڑائی جھگڑے. ان کے دل آپس میں ایک دوسرے سے بالکل الگ الگ تھے. نفرتیں ان کی پہچان تھی، مخالفت ان کا شعار، اور ایک دوسرے سے الگ رہنا یہ ان کی عادت تھی. اور یہاں تک لکھا ہے سیرت لکھنے والوں نے کہ دو آپس میں دوست مل جل کر اپنے اپنے گھر سے اپنی سواری پہ نکلتے. یہ اپنی سواری پہ سوار، وہ اپنی سواری پہ سوار، دونوں مل جل کر اپنا راستہ طے کر رہے ہوتے. پوری طرح سے خوشی کا اظہار کرتے ہوئے، دوستی کا اظہار کرتے ہوئے یہ دو دوست اپنی اپنی سواری پر سوار گھر سے نکلتے. اور سامنے ایک تنگ راستہ نظر آتا، سامنے ایک تنگ راستہ نظر آتا، اور راستہ ایسا کہ ایک سواری اس راستے سے پہلے گزر سکتی ہے. اب دونوں میں تو میں کا مسئلہ ہوتا ہے. وہ کہتا ہے اس تنگ راستے سے سب سے پہلے میں گزروں گا، اور اس کا دوست کہتا ہے کہ نہیں، اس تنگ راستے سے سب سے پہلے میرا گزر ہوگا. تو دیکھتے ہی دیکھتے ابھی جو شروعات ہوئی تھی، گھر سے نکلے تھے تو دونوں نے اپنی خوشی کا، صداقت کا، دوستی کا انہوں نے اظہار کیا. اور یہاں پر جب بات آئی ایک دوسرے کو برداشت کرنے اور ایک دوسرے پر نچھاور ہونے اور ایک دوسرے کو برداشت کرنے کی، تو یہاں پر مسئلہ جو ہے ٹیڑھا ہو گیا. تو وہ بندہ کہتا ہے کہ میں آگے بڑھوں گا، اور دوسرا بندہ کہتا ہے کہ نہیں، میں آگے بڑھوں گا. تو یہ اپنے ایک محلے والوں کو دعوت دیتا ہے، وہ اپنے محلے والوں کو دعوت دیتا ہے. دیکھتے ہی دیکھتے ایک فرد کی لڑائی ایک محلے کی لڑائی میں بدل جاتی ہے، اور محلے والوں کی لڑائی آگے چل کر نسلوں کی لڑائی میں تبدیل ہو جاتی ہے کہ نسل در نسل وہ لڑائی ان کے مابین جاری رہتی ہے. اصل شروعات ہوئی تھی کہ اس تنگ راستے سے سب سے پہلے گزر کس کا ہوگا. معمولی باتوں پر اس طرح آپس میں لڑ پھڑنے والی یہ قوم. اسی لیے حالی نے کہا، کیا بہترین اس نے ترجمانی کی حالی رحمہ اللہ نے، کہ عرب دنیا کی حالت کیا تھی. انہوں نے اپنے اشعار میں کہا، کہیں تھا مویشی چرانے پہ جھگڑا، کہیں تھا مویشی چرانے پہ جھگڑا، کہیں پہلے گھوڑا بڑھانے پہ جھگڑا، لبے جو کہیں آنے جانے پہ جھگڑا، کہیں پانی پینے پلانے پہ جھگڑا. یوں ہی روز ہوتی تھی تکرار ان میں، یوں ہی روز ہوتی تھی تکرار ان میں، یوں ہی چلتی رہتی تھی تلوار ان میں. ایسی قوم تھی عرب قوم، جن کی پہچان لڑائی، جن کی پہچان اختلاف، جن کی پہچان انتشار، جن کی پہچان صرف جنگ و جدال. اور اسلام کی یہ برکت ہے، اللہ نے ان کے دلوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے جوڑا. جمعہ کے ہر خطبے میں خطیب صاحب سورہ آل عمران کی ایک آیت کریمہ پڑھتے ہیں اور آپ سنتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. بعد والی آیت پڑھیے گا، واذکروا نعمت اللہ علیکم اذ کنتم اعداء فالف بین قلوبکم فاصبحتم بنعمته اخوانا. اے اللہ کے بندو، اللہ کی جو نعمت ہے جو اس نے تمہیں عطا کی، اس نعمت کو یاد کر کے دیکھو. جب تم دشمن تھے، ایک دوسرے کے مخالف تھے، اللہ نے اسلام کے ذریعے، اپنی نعمت کے ذریعے اللہ نے تمہارے دلوں کو جوڑا، تمہارے دلوں میں اللہ نے اتحاد پیدا فرمایا، پھر تم بھائی بھائی بن گئے. فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ. اللہ کی ذات ہے جو ہمیں جوڑتی ہے. اللہ ہمارے دلوں کو ایک اور نیک بناتا ہے. جب ایک بننے کی خواہش ہوگی، تڑپ ہوگی، تب اللہ امت کو ایک بنائے گا. پہلے سے خواہش نہیں، پہلے سے منفی سوچ کہ امت کبھی ایک نہیں ہو سکتی ہے. کوشش تو کریں اپنے علاقے والوں کو
ایک ساتھ جڑے رہنے اور مل جل کر رہنے کی تعلیم تو دیں، اس کے بعد دیکھیے حالات پر ہم کیسے قابو پاتے ہیں۔ تو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اسلام آنے سے قبل تم ایک دوسرے کے دشمن تھے، اسلام کی بدولت اللہ نے تمہارے دلوں کو جوڑا۔ اور مفسرین نے اس آیت کی تفسیر میں بڑی بہترین بات فرمائی، جو اسلام کی بنیاد پہ جمع ہوتا ہے، جو توحید کی بنیاد پہ جمع ہوتا ہے، جو خیر کی بنیاد پہ جمع ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ وہاں دلوں سے سارے اختلافات کو دور کرتے ہیں۔ دلوں سے سب سے پہلے حسد کا خاتمہ ہوتا ہے۔ معاف کیجیے گا اللہ کے بندو، حسد آج بہت بڑی رکاوٹ ہے۔ آج ہم اپنے بھائی کی خوشی برداشت نہیں کر سکتے، ہم اپنے بھائی کی کامیابی کو پسند نہیں کرتے۔ اگر کسی نے آ کر خبر دی کہ مجھے یہ ترقی ملی ہے تو ہمارے دلوں کی کیفیت کیا ہوتی ہے؟ اگر اس ترقی کو آپ اپنی ترقی سمجھتے ہیں، اس کامیابی کو آپ اگر اپنی کامیابی سمجھتے ہیں، یاد رکھنا کہ آپ کے دل میں ایمان ابھی باقی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ نے اسلام کے ذریعے سے آپ کے دل کو منور کیا ہے، اسی لیے سامنے والے کی ترقی سے آپ خوش ہو رہے ہیں۔ ورنہ آج المیہ امت کا یہ ہے کہ سب سے زیادہ اس امت میں حسد نے ہماری صفوں کو اور ہمارے آپسی تعلقات کو اس نے تباہ و برباد کر دیا۔ اللہ کے بندو، حسد کا جذبہ کبھی ہمارے دلوں میں نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ سے مانگیں، اے اللہ دوسروں کی ترقی مجھ سے برداشت نہیں ہو رہی ہے، اپنوں کی ترقی مجھ سے برداشت نہیں ہو رہی ہے، اے اللہ میرے دل کو تو پاک و صاف کر دے، اے اللہ میرے دل کو تو پاک و صاف کر دے۔ دل پاک ہونا دوستو مل جل کر رہنے کی صفت دل میں پیدا ہوتی ہے۔ صحابہ کی زندگی کو پڑھیے گا آپ، اللہ اکبر، کیا مہاجر کے جذبات اور کیا انصار کے جذبات، کیا مہاجر کے جذبات اور کیا انصار کے جذبات، تصور بھی نہیں کر سکتے ہیں۔ مہاجر مکے میں ان کی زندگی اور ان کا جو لائف اسٹائل ہے وہ بالکل مختلف تھا انصار سے جو مدینے میں اپنی زندگی بسر کر رہے تھے۔ تجارت کرنے والی یہ قوم مہاجر کی اور کھیتی باڑی کرنے والی قوم یہ انصار کی، دونوں کے جذبات الگ، دونوں کے احساسات الگ، دونوں کا مزاج الگ، لیکن اسلام نے انصاری اور مہاجر دونوں کے دلوں کو جوڑا۔ اللہ اکبر، یہ سعد ابن ربیع رضی اللہ عنہ، یہ عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ، عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ مہاجر بھائی، اور سعد ابن ربیع رضی اللہ عنہ مدینے کے مالدار صحابی۔ اور جب اللہ کے نبی نے ان دونوں کے مابین بھائی چارہ قائم کیا تو سعد ابن ربیع رضی اللہ عنہ نے کہا، اے عبد الرحمن میں مدینے کا مالدار انسان ہوں، میری اپنی پراپرٹی میں سے جو تمہیں پسند ہے وہ بتا دینا، میں اس پراپرٹی کو تمہارے نام کر دیتا ہوں، اور یہ میری دو بیویاں ہیں، ان میں سے جسے تم پسند کرو گے ان میں سے اس کو میں طلاق دے دوں گا اور عدت کے بعد تم اس سے نکاح کر لینا۔ اللہ اکبر، کیا ایثار تھا، کیا قربانی تھی، کیا ان کے دل پاک و صاف تھے، اور اللہ کے نبی نے ان کے دلوں کی کیسی تربیت فرمائی۔ اسی لیے ہمارا یہ عقیدہ ہے اہل سنہ والجماعہ کا، اس روئے زمین میں انبیاء کے بعد اگر کوئی مقدس جماعت گزری ہے وہ صحابہ کی جماعت ہے۔ ان کے نفوس بڑے پاکیزہ تھے۔ آج اللہ کے بندے ہیں جو ان پاکیزہ نفوس کے پیچھے پڑتے ہیں اور ان مقدس صحابہ کی شخصیات کو مجروح کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور ان کے درمیان جو کچھ آپسی اختلافات ہوئے ان کو عوام الناس کے سامنے بیان کر کے ان صحابہ کی شان میں گستاخانہ الفاظ استعمال کرتے ہیں۔ ایسے بندوں کو اللہ سے ڈرنا چاہیے اور اپنے ایمان کا جائزہ لینا چاہیے۔ یہ بڑی مقدس جماعت تھی، قربان جائیے اللہ کے نبی پر، قربان جائیے اس صحابہ کی جماعت پر۔ اللہ کے نبی نے مہاجر کا ہاتھ جب انصار کے ہاتھ میں تھاما، انصاری صحابی نے ذرہ برابر اپنے دل میں کوئی خلش نہیں پائی۔ دل جب پاک و صاف ہونا ہمارا ہر مسئلہ حل ہوتا ہے دوستو۔ جب دل پاک و صاف ہونا تو اس وقت امت کی خاطر جینے کی تڑپ ہوتی ہے، اوروں کے جذبات کو ہم سمجھتے ہیں۔ آج ہماری صفوں کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں اپنے جذبات کی جس قدر فکر ہوتی ہے نا، اپنے بھائی کے جذبات کی کوئی ویلیو نہیں اور کوئی جو ہے اس کی فکر نہیں۔ بھائی کو تڑپتا ہوا، بلکتا ہوا، سسکتا ہوا، روتا ہوا دیکھ کر بھی ہمارے دلوں پر ذرہ برابر بھی کوئی جنبش نہیں ہوتی ہے اور کوئی حرکت نہیں ہوتی ہے، اور پھر بھی ہم دعویٰ کرتے ہیں کہ ہمارا اس دین سے اور اسلام سے تعلق ہے۔
یاد رکھیں، ہمدردی، رحم دلی، اسی کے ذریعے ہم دین کی ترجمانی کر سکتے ہیں۔ اگر اپنے بھائیوں کے لیے خیر خواہی نہ ہو تو تھرڈ پرسن اور اوروں کے لیے خیر خواہی کی کیا امید کر سکتے ہیں؟ یہ دین تو خیر خواہی کا نام ہے، الدین النصیحہ، یہ اللہ کے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اور یاد رکھیں دوستو، یہ بات ہم اور آپ اچھی طرح سے جانتے ہیں، موجودہ دور میں ہندوستان کے حالات آئے دن کافی نازک سے نازک ہوتے جا رہے ہیں۔ لوگ پوچھتے ہیں کہ مولانا اس کا حل کیا ہے؟ آخر کار امت اپنے مسائل پر قابو کیسے پائے؟ مساجد کا مسئلہ ایک جانب، تو دوسری جانب مدارس کا مسئلہ، تو تیسری جانب اوقاف کا مسئلہ، چوتھی جانب خواتین کی عزت و آبرو کا مسئلہ، تو پانچویں جانب شعائر دین کا مسئلہ، تو اور چھٹی جانب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ سیرت کو لے کر داغدار کرنے کی ناپاک سازش اور مسلمانوں کے جذبات کے ساتھ کھیلنے اور کھلواڑ کرنے کی ناپاک سازش آئے دن وہ کر رہے ہیں۔ ایسی نازک گھڑی میں جب ہم آپس میں الجھے ہوئے ہوں، مسائل کبھی سلجھتے نہیں، یاد رکھو۔ آپس میں ہم الجھے ہوئے ہوں تو مسائل کبھی سلجھتے نہیں۔ مسائل کو سلجھانا چاہتے ہیں تو آپسی مسائل کو برداشت کرنا ہوگا۔ نعوذ باللہ، میری بات کا مطلب یہ نہیں کہ ہم کفر سے، شرک سے، بدعت و خرافات سے، خلاف سنت معاملات سے ہم کمپرومائز کر لیں۔ واللہ ایک مسلمان کبھی شرک سے سمجھوتا نہیں کر سکتا، ایک مسلمان کبھی بدعت سے سمجھوتا نہیں کر سکتا۔ ہمارے اندر ایمانی حرارت ایسی ہونی چاہیے، ہم کسی بدعت کا جو ہے ساتھ نہ دیں۔ اس سے ہٹ کر سب سے بڑا مسئلہ دوستو یہ ہے، ہم خیر پر جمع ہونا نہیں چاہتے۔ سب سے بڑا پرابلم یہی ہے۔ آپ آپسی مسائل کو دیکھ لیجئے گا، ہمارے تعلقات کیسے ہیں۔ 4 دوست جمع ہوتے ہیں، اللہ معاف کرے، نافرمانی پر گفتگو ہوتی ہے، چاروں جو ہے ایک ساتھ فوراً جمع ہو جاتے ہیں۔ ایک دوست کہتا ہے کہ چلیے فلم بینی کے لیے نکلتے ہیں، فلم دیکھنے کے لیے نکلتے ہیں۔ ان میں سے کوئی دوسرا دوست اختلاف کرتا ہی نہیں۔ اگر شر کے معاملے میں اختلاف ہونا، شر کا دروازہ اللہ کی قسم ضرور بند ہوگا۔ ہم نے شر کے مسئلے میں کبھی اختلاف نہیں کیا۔ خاندان میں کبھی بدعت والا کام دیکھتے ہیں، آنکھیں بند کر لیتے ہیں، خاندان سے کبھی بدعت کا خاتمہ نہیں ہوتا۔ ہماری اجتماعیت اللہ معاف کرے، ہماری اجتماعیت اللہ معاف کرے کہ شر پہ ہو رہی ہے۔ اور اللہ نے صاف الفاظ میں کہا وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، گناہ کے معاملے میں، سرکشی کے مسئلے میں، نافرمانی کے معاملے میں ایک دوسرے کا ساتھ نہ دینا۔ 4 دوست بیٹھے ہوئے ہیں، وہی مثال دیکھیے آپ۔ ایک دوست کہتا ہے کہ بھائی عشاء کا وقت ہے نا، چلیے چلتے ہیں، تو یہ غالب ہونا چاہیے، اس کی آواز بلند رہنی چاہیے۔ بقیہ دوست کہتے ہیں کہ بعد میں پڑھ لیں گے، اس کی آواز وہاں دب جاتی ہے۔ خیر کو غلبہ کہاں ملا؟ بھلائی کو غلبہ کہاں ملا؟ دیکھیے شر پہ فوراً جمع ہو گئے۔ اگر کسی کے دل میں اس برائی کو لے کر برائی کا احساس بھی تھا نا، لیکن دوستوں کی مجلس میں جو رنگ تھا برائی کا، اس رنگ میں یہ رنگ گیا۔ صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ، دینی معاملات میں دینی رنگ ہمیں اختیار کرنا چاہیے۔ اور جب تک دین کی بنیاد پر ہمارے آپسی تعلقات نہ ہو، اللہ کی قسم کبھی ہمارے دل ایک نہیں ہوں گے اور نیک نہیں ہوں گے، یاد رکھو آپ۔ اگر چاہتے ہیں کہ یہ دل ایک اور نیک ہو، خیر کی بنیاد پر جڑنے کی کوشش کیجئے گا۔ سامنے والا اگر کوئی خیر اور بھلائی ہمارے سامنے پیش کر رہا ہے، اللہ کی خاطر سمجھو، اللہ کی خاطر سمجھو، وہ ہماری آخرت چاہتا ہے، وہ ہماری بھلائی چاہتا ہے، وہ ہمیں نارے جہنم سے بچانا چاہتا ہے۔ یہ کیسی قوم ہے؟ ایک انسان آپ کو نارے جہنم کی طرف لے جا رہا ہے، اسے آپ خیر خواہ سمجھ رہے ہیں۔ ایک انسان آپ کو راہ سنت پہ موڑ رہا ہے، راہ توحید پہ موڑ رہا ہے، راہ خیر پر موڑ رہا ہے، اسے آپ سمجھ رہے ہیں یہ میرا بدخواہ ہے، یہ میرا خیر خواہ نہیں۔ اپنی سوچ کو ہمیں بدلنے کی ضرورت ہے، خیر کی بنیاد پر جڑنے کی ضرورت ہے، انسانیت کا درد اپنے اندر پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ خود غرضانہ لباس جو ہم نے پہنا ہے، اس لباس کو اتارنے کی ضرورت ہے، رحم دلی کا لباس پہننے کی ضرورت ہے۔ انسانیت کا سبق اپنے گھر سے شروع کرنے کی ضرورت ہے۔ دوستو آج اپنے خاندان اور اپنے گھر سے شروع کیجئے گا مل جل کر رہنے کی۔ کتنے سال گزر گئے، کتنی مدت گزر گئی،
رشتہ دار آپس میں ایک دوسرے سے بات نہیں کرتے اور ہمیں اس کا احساس بھی نہیں، اور پھر ہم بات کریں امت جڑ جائے. کیا اس کی شروعات دہلی سے ہوگی؟ کیا اس کی شروعات دہلی سے ہوگی؟ معاف کیجئے گا، اتحاد و اتفاق کی شروعات اپنے گھر سے ہونی چاہیے اور اپنے خاندان سے ہونی چاہیے. خاندان سے شروع کیجئے گا. فلاں رشتہ دار سے آپ بات نہیں کر رہے ہیں، آج ہی آپ اللہ کے گھر میں بیٹھے عہد کیجئے گا میں اس سے اپنے تعلق کو بہتر بناؤں گا. ہمارے تعلقات اگر بہتر نہ ہوں، آپ کے پاس اگر خیر اور بھلائی ہے، یہ بھلائی اس میں کیسے منتقل ہوگی بتاؤ آپ؟ تعلقات میں بگاڑ، پھر واویلا مچاتے ہیں، فلاں نے ہماری بات نہیں سنی، فلاں نے ہماری بات نہیں سنی. پہلے تعلقات کو بہتر بنائیے، دلوں کو پاک و صاف کیجئے، سامنے والے کو یہ باور کرائیے آپ اس کے خیر خواہ ہیں. واللہ مسئلہ حل ہوگا. ہمارا مسئلہ اللہ کی قسم حل ہوگا. ہم نے اپنوں کو یہ باور نہیں کرایا ہم ان کے خیر خواہ ہیں. جب بھی دین کے حوالے سے کوئی گفتگو کرتے ہیں نا، مزاج میں ایسی سختی ہوتی ہے، سامنے والا ہمیں دیکھ کر ہی دور بھاگتا ہے. لہجہ ایسا نرم ہو، مزاج میں ایسی نرمی ہو، انداز میں ایسی مہربانی ہو کہ سامنے والا ہماری بات قبول کیے بغیر نہ رہے. اپنائیے گا دوستو، دین کی خاطر اپنے مزاج کو بدلیے گا، دین کی خاطر اپنی طبیعت کو بدلیے گا. ضرور حالات بدلیں گے، ہم حالات پہ قابو پا سکتے ہیں. اور اختلاف و انتشار جو امت میں ہم دیکھ رہے ہیں، بلکہ اپنے خاندان میں ہم دیکھ رہے ہیں، امید کرتے ہیں یہاں جو حضرات و خواتین ہیں اور جو انشاءاللہ بعد میں بھی اس ویڈیو کو دیکھیں گے، ان سے ہم اپیل کرتے ہیں کہ آپ لوگ اللہ کی خاطر دل میں ارادہ کیجئے گا. اپنوں اور اوروں کے درمیان جو نفرت کی دیوار ہے، ہم اس دیوار کو ختم کر کے رہیں گے انشاءاللہ. دین کی بنیاد پر ہم جڑیں گے. ایک دوسرے سے اپنی خیر خواہی کا اظہار کیجئے گا، خیر خواہی کا اظہار کیجئے گا. بہت سارے اللہ کے بندے خیر خواہی کا اظہار کرتے ہی نہیں، تو سامنے والے کو پتا کیسے چلے گا؟ سامنے والے کو اگر پتا چلے آپ اس کی جنت چاہتے ہیں، اس کی آخرت چاہتے ہیں، آپ اسے راہ توحید اور راہ سنت پہ لانا چاہتے ہیں، ضرور ایک نہ ایک دن آپ کی بات سمجھے گا اور آپ سے قریب ہونے کی کوشش کرے گا. اور علامہ اقبال نے کتنی بہترین ترجمانی فرمائی اس امت کے حوالے سے. منفعت ایک ہے اس قوم کی، نقصان بھی ایک ہی سب کا نبی، دین بھی ایمان بھی ایک، حرم پاک بھی اللہ بھی قرآن بھی ایک. کچھ بڑی بات تھی ہوتے جو مسلمان بھی ایک. فرقہ بندی ہے کہیں اور کہیں ذاتیں ہیں، کیا زمانے میں پنپنے کی یہی باتیں ہیں؟ تو لہٰذا دوستو، ہم اپنے اندر انسانیت پیدا کریں، انسانیت کو نار جہنم سے بچانے کا درد پیدا کریں، تعلقات میں دینداری لائیں، ماحول کو اپنے سے قریب کرنے کی کوشش کریں، اللہ کی خاطر نفرتوں کا خاتمہ کریں، رشتہ داروں کے ساتھ خصوصاً مل جل کر رہنے کی کوشش کریں، اور اپنے دوستوں کے ساتھ بیٹھتے ہوئے اٹھتے ہوئے معاملہ کرتے ہوئے اگر کوئی شر کی دعوت دے، اچھے انداز سے حکمت کے ساتھ اس کی سوچ کو بدلنے کی کوشش کریں اور اسے نیکی پر لانے کی آپ فکر کریں اور اللہ سے دعا بھی کریں. اللہ ضرور ہمارے دلوں کا حال بدلے گا. اور اللہ کے نبی نے جو فرمایا، ایمان والوں کی مثال ایک جسم کی طرح ہے. یورپ کا رہنے والا مسلمان اگر فکر مند ہے تو ہندوستان کے مسلمان کو چاہیے اس فکر مندی کو، اس درد کو اپنے اندر محسوس کرے. یورپ کا مسلمان اگر خوش ہوتا ہے، ترقی کرتا ہے، تو ہندوستان کا مسلمان اس خوشی اور ترقی میں اپنی خوشی اور اپنی راحت محسوس کرے. اور جب تک ایسا جذبہ میرے اور آپ کے اندر پیدا نہیں ہوگا، اللہ کی قسم ہمارے مسائل حل نہیں ہوں گے. مسائل کو حل کرنا ہے، دشمنوں سے ہمیں مقابلہ کرنا ہے، تو ضروری ہے کہ اپنی صفوں میں ہمیں اتحاد لائیں. اور ایک آخر بات کہہ کر اپنی گفتگو ختم کر دیں گے. اس قوم میں اللہ تعالیٰ اتفاق اور اتحاد کیسے پیدا کریں گے؟ جس قوم کی صفوں میں ہمیں انتشار نظر آ رہا ہے. اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ اپنی صفوں کو درست کرو، اپنی صفوں کو درست کرو، ورنہ اللہ تمہارے دلوں میں اختلاف پیدا کر دیں گے. ہماری مساجد کا حال کیا ہے؟ جب مسجد میں داخل ہوتے ہیں افسوس ہوتا ہے، پہلی صف میں 2 جگہ خالی رہتی ہے، دوسری صف پوری
ہو جاتی ہے، دوسری صف میں جگہ خالی رہتی ہے، تیسری صف لوگ مکمل کرتے ہیں اور کھڑے ہوتے بھی ایسے اللہ رحم کرے، اللہ رحم کرے۔ اپنی صفوں کو درست کریں، اپنی صفوں کو درست کریں۔ نماز میں جب ہماری صفیں درست ہوں گی، اللہ کے نبی کا یہ وعدہ ہے ہمارے دل بھی پاک و صاف ہوں گے، اللہ ہمارے دلوں میں اتحاد پیدا فرمائیں گے، اور اس امت کی صف میں جو انتشار ہے، جو اختلاف ہے، اللہ اسے ختم فرمائیں گے۔ اللہ سے ہماری دعا ہے اللہ ہم سب کو مل جل کر رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ایک بنائے اور نیک بنائے، اللہ ہمارے تعلقات میں بہتری لائے، اللہ ہماری اجتماعیت میں خیر پیدا فرمائے، اللہ تعالی مسلم معاشرے کو اتحاد و اتفاق کے ساتھ زندگی بسر کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ سامنے والا دین کے حوالے سے اگر کوئی صحیح بات کر رہا ہے، اللہ اسے اپنانے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ اسے قبول کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سامنے والا اگر خیر خواہ ہے، اس کی خیر خواہی کو سمجھنے کی اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ دین کی بنیاد پر جمع ہونے اور دین کی بنیاد پر اپنے معاملات کو انجام دینے کی اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہمارے مسائل کا خاتمہ فرمائے، اللہ ہمارے گھروں سے پریشانیوں کو دور فرمائے، اللہ ہمارے کاروبار میں برکت دے، تجارت میں برکت دے، ہمارے مالی مسائل کو اللہ حل فرمائے۔ ہم میں سے جو بیمار ہیں، پریشان حال ہیں، اللہ سب کے حق میں صحت کے فیصلے فرمائے، اللہ سب کے حق میں امن کے فیصلے فرمائے، اللہ ہماری مساجد و مدارس کی حفاظت فرمائے، اللہ تعالی ہمارے اوقاف کی حفاظت فرمائے، اللہ تعالی علماء کی حفاظت فرمائے، خواتین کی عزت و آبرو کی اللہ حفاظت فرمائے، نوجوان نسل کی اللہ حفاظت فرمائے۔